وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جا ایک قطرہ مولا رحمت بخشیں حکم بن جان دی میرا جے ویکھا اپنے عملہ ولے اوے جے ویکھا اپنے عملہ ولے کچھ بھی نہیں ہو میرے پلے جے ویکھا تیری رحمت ولے بلے بلے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی اور بالا واسطے ہے۔ بھائیو بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردے دے اندر بیٹھ کر سنن والی معززات مقربات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، انسان دی زندگی بڑی تیزی دے نال گزرتی جا رہی ہے۔ انسان دی زندگی ایک پانی دے بلبلے دی طرح ہے، وہ چند منٹاں سکنٹاں واسطے پانی دے اتے نمودار ہوندا ہے تے او پل بھر دے اندر وہ پانی دے اتوں ختم ہو جاندا ہے۔ یہ ہے انسان دی زندگی۔ 1,24,000 کم و پیش پیغمبر اللہ نے دنیا تے مابعوث فرمائے نے۔ ہر نبی ہر انبیاء نے اپنا اپنا وقت گزار کے رب دے احکام دی پوری پاسداری کردیا ہویا اپنی امت نو رب دے قریب کرن دی بڑی کوشش کیتی ہے۔ نوح پیغمبر آئے نے، انہاں دی زندگی 950 سال مفسرین لکھتے ہیں، لیکن یہ تو زیادہ زندگی سی۔ تے انہوں نے اپنی قوم اپنے مقتدیاں نو اپنے سامعین نو رب دی ہی دعوت دیتی ہے کہ میرے بندو میری امت لوگو رب دے قریب آ جاؤ۔ موسیٰ پیغمبر آئے، ابراہیم پیغمبر آئے، یوسف تے یونس تے عیسیٰ تے موسیٰ پیغمبر آئے۔ ہر نبی نے اپنے اپنے وقت دے اندر اپنی قوم دے لوگاں نو رب دے قریب کرن دا ول دسیا، جنہ دے مقدراں دے اندر رب دا قرب ہے سی، رب دے قریب ہونا چاہندے سن اور رب دے قریب ہو گئے۔ جنہ دے مقدراں دے اندر ہدایت نہیں سی،
وہ دنیا گزار کے چلے گئے لیکن رب دا قرب نہ پایا. میرے نبی دا چاچا جنوں ابو طالب دے نام تو یاد کیتا جاندہ ہے، قریبی رشتہ ہے، ونڈ میرے مالک دیے، تقسیم میرے مالک دیے. جنوں چاہے سلیمان نو فارس تو لیا کے میرے نبی دا غلام بنا دے وے، جنوں چاہے حبشے دے بلال نو بلا کے میرے نبی دا غلام بنا دے وے. نہ رہن والا چاچا کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہو سکیا تے میرے نبی جاندیاں جاندیاں یہی گل کر دے رہے. چاچے نو بھج کے گئے جدوں چاچا بیمار سی. فرمایا چاچا دنیا داراں لوگاں دے سامنے نہیں کہنا تو نہ کہہ، میرا ذہن اور میری گواہی واسطے میرے کان دے اندر ہی بس انے کو الفاظ کہہ دے، اے محمد تو بھی سچا ہے تے تیرا رب بھی سچا ہے، میں کل قیامت والے دن اپنے رب دے سامنے تیری سفارش کر دیاں گا. لیکن تقسیم میرے مالک دیے، ونڈ میرے مالک دیے. چاچے نے کلمہ نہ پڑھیا، قرب نہ مل سکیا. محترم بھائیو، سانو بھی چاہیے، وقت اور زندگی بڑی تیزی دے نال گزرتی جا رہی ہے. میں اج ہی آندیاں بچیاں نو کہہ رہا سا، اینج لگتا ہے کہ میں کل جمعہ پڑھا کے واپس گیا تو اج پھر مینوں واپس آنا پی گیا ہے. اتنی کو تیزی دے نال زندگی گزرتی جا رہی ہے. آپ بزرگ ماشاءاللہ سفید داڑیاں والے بابے بیٹھے نے، انہاں نو پوچھو ایک دن او سی جدوں انہاں دی زندگی دا سورج چڑھ رہا سی، اج انہاں دی زندگی دا سورج غروب ہو گیا ہے، غروب ہون دے بالکل قریب جا چکیا ہے. محترم بھائیو، اسی حوالے دے نال چاند ایک معروضات، چاند ایک گزارشات رب دے قرب دے حوالے دے نال میں تواڈے سامنے بیان کرن دا ارادہ ہے کہ وہ کہڑے اعمال نے جڑے اعمال اسی کریت اسی رب دے قریب ہو جائیے. پچھلے جمعے میں تواڈے سامنے رمضان تو آن تو پہلے تانوں میں بیان ایک کیتا سی، نمازاں نو ضائع نہ کریا جے، قرآن تے روزہ تے سیام تے قیام نو ضائع نہ کریا جے. او دی مین وجہ ایکو ہی ہے، اپنی زبان نو جدوں بھی بولو پہلے سوچو بعد میں بولو، پہلے تولو بعد میں بولو، اپنی زبان نو حفاظت دے وچ رکھنا ہے. اج رمضان تھوڑا جا اور قریب آ گیا ہے. آئندہ جمعہ انشاءاللہ العزیز ازی ماہ رمضان دیاں کڑیاں دے اندر پڑھاں گے انشاءاللہ. تے رمضان دے آن تو پہلے میں تانوں اے ول دسیاں او کیڑے عمل نے جڑے سانو رب دے قریب کر دے نے، او کیڑے عمل نے جڑے سانو رب دے قریب کر دیندے نے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں کل قیامت والے دن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 7 خوش نصیب ایسے نے، 7 خوش نصیب ایسے نے جنہاں نو اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن اپنی عرش دا سایہ عطا فرمائے گا. 7 خوش نصیب ایسے نے جنہاں نو اپنی عرش دا اللہ سایہ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سانو بھی انہاں دے اندروں ہی کر دے، آکھو آمین. تے اے دیتے انشاءاللہ ایک مستقل جمعہ ہے، یہ 7 بندے ایک مستقل جمعے دے اندر بیان کریں گے. آج میں بیان یہ کرنا ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو ہم کو رب کے قریب کر دیتے ہیں. 5 اعمال میں تواڈے سامنے بیان کرنے نے جنہاں دا دار و مدار نیت تے اور رب دے قرب دے اندر سب تو مین جڑے اعمال نے جڑے سانو رب دے قریب کردے نے، او انشاءاللہ العزیز میں رب دے قرآن دے اندر تواڈے سامنے بیان کرن لگیا وا. پوری توجہ دے نال اور پوری انہماک دے نال گفتگو نو سماعت فرمایا جے. او کیڑے کیڑے اعمال نے جڑے سانو رب دے قریب کردے نے. میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دی سینہ پاک تے نازل ہونے والا
اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہے، سورت بقرہ ہے، آیت نمبر 186 ہے۔ اللہ فرماندے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ، ہے میرے نبی جی، جی رب جلیل حکم فرمائیے، حکم قادا فرمانا ہے، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ، جدو بندے میرے متعلق تواڈے کولوں سوال کرنا ہے، نبی جی میرے متعلق تواڈے کولوں سوال کرنا، عنی فإنی قریب، اللہ کتھے وے، اللہ کتھے وے، تے انہاں نوں کہنا اللہ بڑا ہی قریب ہے، اللہ بڑا ہی قریب ہے، اللہ اکبر، اللہ کتھے وے، اللہ عرش دے ہوتے وے، ثم استوى علی العرش، اللہ اپنے شان دے لائق اپنے عرش دے ہوتے کرسی دے ہوتے بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تے آکھیا ہے اللہ عرش دی اتے وے، قرآن کہہ رہا ہے اللہ بڑا ہی قریب ہے، دوویں چیزاں ذات متضاد آ گیاں۔ اللہ فرماندے نے قرآن پاک دے اندر آندا ہے میں بڑا ہی قریب ہاں، اللہ پہلے آسمان تو، دوسری آسمان تو، تیسرے آسمان تو، چوتھی آسمان تو، پنجویں تے چھٹے تے ساتویں آسمان تو، سدرۃ المنتہا تو، بیت المعمور تو، اتے اللہ رب العالمین نے اپنا عرش رکھی آئے تے اللہ او دے اتے عرش دے اتے، اللہ اکبر اللہ، لیکن قرآن کہہ رہا ہے اللہ بڑا ہی قریب ہے، اللہ اپنے علم دے لحاظ نال ہر جگہ تے قریب ہے، لگ گئی سمجھ؟ ہن بندے سوال کردے نے مولانا صاحب اللہ کتھے وے، اللہ عرش دے ہوتے وے، تو قرآن کہنے اللہ بڑا قریب ہے، اللہ فرماندے نے میرے بندے میں تیری سوچ نالوں بھی زیادہ قریب ہاں، شاہ رگ نالوں بھی زیادہ قریب ہاں، فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا، اللہ فرماندے نے سونیا انہاں لوگاں نوں دس دے میں بڑا ہی قریب آ، اللہ اکبر اللہ، بیمار ہو جاندے ہو اے نہ کیا کرو ہن کی کرنا ہے، ہن کی کرنا ہے، اللہ دی قسم تجربہ کر کے ویکھ لے، اللہ اکبر اللہ، تہجد پڑھنا تیرا کام ہے، دعا منگنا تیرا کام ہے، شفاواں دینا عرش والے رب دا کام ہے، اللہ اکبر اللہ، فإنی قریب، میں بڑا ہی قریب ہاں، بڑا ہی قریب ہاں، بڑا ہی قریب ہاں، اللہ اکبر اللہ، کنا قریب ہے، اللہ فرما دینے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، اوے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب کیوں شرمانا ہے، ابوئے غیران دے کیوں جانا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ، اوے میرے ملن
تینوں لگدا MP نو ملنا ہوے اودے تو پہلے اودے وزیراں نو ملنا پیندا ہے اودے تو پہلے اودے باڈی گارڈاں نو ملنا پیندا ہے اودے تو پہلے اودے چوکیداراں نو ملنا پیندا ہے اللہ اگر تینوں بھی ملن واسطے کسے دا واسطہ پانا پیندا اللہ فرماندے نے میرے بندے اگر مینوں بھی ملن واسطے پہلے کسے وڈیرے دا واسطہ پانا پے جاندا تے پھر میرے بندیاں دیاں مشکل کشائیاں کون کردا پھر میرے بندیاں دیاں حاجت روائیاں کون کردا میں اپنے بندے نو ڈائریکٹ ملنا وا مینوں ملن واسطے کدھرے بھی جان دی ضرورت نہیں تیرے محلے دی اندر مسجد ہے او دیاں کچیاں صفاں تے آ کے بیٹھ کے رونا تیرا کم ہے میں عرش بری تے تیری آواز سننا میرا کم ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا اللہ فرما دے نے خالی ہاتھیاں میں جولی بھر دیواں میں تینوں مال اولاد تے زر دیواں اوے خالی ہاتھیاں میں جولی بھر دیواں میں تینوں مال اولاد تے زر دیواں تیری ہر مشکل حل کر دیواں پڑھو لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اے قرآن پاک دی پہلی آیت ہے ہن سورت کاف دے اندر اللہ نے کی آکھیا ہے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید نحن اقرب الیہ من حبل الورید میں قرآن پاک دی آیت کا ترجمہ اشعار دی شکل دے اندر کیتا ہے اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید میں بندے دی آجڑی گل دے اندر شاہ رگ اے دے نالوں بھی زیادہ قریب ہاں اے سورت کاف دی آیتاں نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید حال ولب دسیڑی بندہ بڑا عجیب حال ولب دسیڑی بندہ بڑا عجیب او واللہ دسیاں اس رب تو کیڑا تیرے قریب واللہ دسیاں اس رب تو کیڑا تیرے قریب او ریتا تے ٹر دی کیڑی ریتا تے ٹر دی کیڑی ٹھم کے او سندا مشکل کشا خدا ہے حاجت روا خدا ہے مشکل کشا خدا ہے حاجت روا خدا ہے قال اللہ تعالی فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید فرمایا میرے بندے میں تیری شاہ رگ نالوں بھی زیادہ قریب ہاں رمضان آ گیا ہے آ جاؤ بھج کے آ جاؤ رب دے در تے آ جاؤ مسجداں دے اندر ہن مسلمان بھی موسمی بن گیا ہے مسلمان بھی موسمی بن گیا ہے والا کس طرح موسمی بن گیا ہے رمضان آ گیا ہے مسلمان مسجداں دے اندر آ جائے گا جدو رمضان گیا جدھر رمضان گیا ادھر مسلمان گیا جدھر رمضان گیا ادھر مسلمان گیا اللہ اکبر اللہ توجہ کر دی جانا ذری غور کر دی جانا اے قرآن پاک دیاں دو آیتاں میں تواڈے سامنے بیان کیتیاں نے ہن رب دے قریب ہون دا سب تو پہلا کام کی کرنا ہے 5 کام میں بیان کرنے نے نیند نون جڑی ہے نا چھڑ دیو سارے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوئے گا اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا ذری غور کر دے جانا سب تو پہلا کام میں سب تو پہلا کام میں میرے پیغمبر نے فرمایا رب دا قرب پان واسطے سب تو پہلا کام کیے میرے پیغمبر نے فرمایا فرضی کمانو مضبوطی نال پکڑنا ہے جڑے فرضی کام اللہ نے فرض کیتے نے انہاں نو ہمیشگی دے نال
نال کرنا ہے، انہاں نو مضبوط پکڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازاں فرض کیتیاں نے، رمضان دے اندر کوئی بھی نماز ضائع نہیں جانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو جوان ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تیری جوانی دی اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے تے رمضان دے روزے فرض کیتے نے، تینوں چاہیے روزے رکھنا۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پیغمبر نے فرمایا او جوانی دی عبادت ہوندی ہے، عبادت جوانی دی ہویا کر دیے۔ اللہ اکبر، اللہ او میرے ویرو جوانوں پراؤ، آجڑی عبادت ہے اللہ دی قسم جوانی دی عبادت ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ اس جوان نو اپنا سایہ دے وے گا جڑا جوانی دے وچ عبادت کردا ہے۔ جدوں بندہ بڑھا ہو جاندا ہے نا، رکوع دھیان نال نہیں ہوندا، سجود دا کوئی سجدے دا کوئی مزہ نہیں آندا، رکوع دا کوئی مزہ نہیں آندا۔ جڑی عبادت جوانی دی ہے او جوانی دی عبادت تا میرے پیغمبر نے فرمایا ہے جوانی دی عبادت بڑی لذت والی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے اللہ اکبر، اللہ فرضی کماں نو مضبوطی نال پکڑ کے رکھنا ہے۔ ایک میرے نبی دا یار آ گیا ہے، آن کے کہن لگیا سونیا میں کل قیامت والے دن سونے نبی جی مینوں تہاڈی رفاقت چاہیے ہے، سونے نبی جی مینوں تہاڈا ساتھ چاہیدا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا نفلی نماز کثرت نال پڑھیا کر، نفلی نماز کثرت نال پڑھیا کر، نفلی نماز کثرت نال پڑھیا کر۔ جہاں نفلاں دی انی کو اہمیت ہے او دے فرضاں دی کنی کو اہمیت ہوئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے اگر کل قیامت والے دن میرا ساتھ چاہیے تو نفلی نماز کثرت نال پڑھیا کر۔ ہن ایک گل کراں تو غصہ نہ کرے جی، اے میری عادت ہے، میں منہ تے گل کر کن پچھوں میرا کام نہیں جے ہے۔ ہن اسی نا اہل حدیثاں نے یا جڑے بھی ہیں نے نمازیاں جڑیاں پہلے والیاں سنتاں نے او بھی اسی اللہ ماشاءاللہ کوئی ہے تے آ کے پڑھے، جڑیاں بعد دیاں سنتاں نے اسی انہاں بھی ترک کر دینے ہاں، جڑیاں پہلے سنتاں نے اسی او بھی چھڑ دینے ہاں۔ ٹھیک ہے، میرے پیغمبر نے انہاں نوں آندے نے سنت مؤکدہ، او سنت جڑی میرے نبی نے مستقل عمل دی بنیاد تے کیتی ہے، انہاں نوں سنتے مؤکدہ آندے نے۔ آ جڑیاں سنتا زور دیاں 12 رکعتاں یا 10 رکعتاں، عصر دیاں 4 رکعتاں، مغرب دیاں 5 رکعتاں، عشاء دیاں 9 رکعتاں، فجر دیاں 2 رکعتاں، اے تے فرض میں میرے پیغمبر نے دسے نے جڑیاں انہاں دے نال سنتا نے۔ صرف فجر دیاں جڑیاں 2 رکعتاں نے نا، جڑیاں فجر دیاں 2 رکعتاں نے، سنو انہاں دی فضیلت میرے پیغمبر نے کنی دسی ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرمایا عائشہ مینوں تیرے نال بڑی محبت ہے، لیکن ایک ایسی چیز ہے جڑی او ایسی چیز ہے جڑی تیرے نال بھی ود کے مینوں اس چیز دے نال محبت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی کہن لگیاں اللہ دے نبی جی او کیڑی چیز ہے جڑی مینوں میرے نال بھی تانوں افضل ہے؟ فرمایا میری عائشہ مینوں فجر دیاں 2 رکعتاں نے۔ صحیح البخاری دا حوالے دا ذمہ دار ہاں۔ فرمایا عائشہ او مینو فجر دیاں 2 رکعتاں نے، جنہاں دیاں سنتاں دی اتنی اہمیت ہے انہاں دے فرضاں دی کتنی اہمیت ہوئے گی۔ اج کر دا کر بے نمازی ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے اللہ اکبر، اللہ فرضی نماز نو کثرت نال پڑھنا ہے، فرضی نماز نو کثرت نال پڑھنا ہے۔ دوسری حدیث سن لو میرے پیغمبر نے کی فرمایا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا میرے یارو مینوں دسو نا، ایک بندے دے گھر دے سامنے نہر گزر کے جا رہی ہے، او دے گھر دے سامنے نہر گزر کے جا رہی ہے، اگر او بندہ جدے گھر دے سامنے نہر گزر دی ہے او دن دے اندروں 5 دفعہ اس نہر دے اندر غسل کردا ہے، مینوں دسو دے جسم تے کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ فرمایا اللہ دے نبی جی کس طرح ہو سکتا ہے جڑا دن دے اندر 5 دفعہ غسل کرے او دے جسم تے میل کچیل نہیں رہ سکتی؟ تے میرے پیغمبر نے کی فرمایا میرے یارو اے نمازی بندے دی مثال ہے، اے نمازی بندے دی مثال ہے جڑا دن دے اندر 5 نمازاں پڑھدا ہے او دے گناہ بھی اس طرح صاف ہو جاندے نے جس طرح میل کچیل صاف ہو جاندی ہے۔
پھر میرے پیغمبر نے فرمایا ہے اج میں اپنی گل پیا کرنا وا اپنی گل پیا کرنا وا اسی فجر بھی پڑھنے آ اسی زور بھی پڑھنے آ اسی عصر بھی پڑھنے آ اسی مغرب بھی پڑھنے آ اسی عشاء بھی پڑھنے آ اسی تہجد بھی پڑھنے آ یارو ساڈے دل دے اندر نفرت اسی طرح پری ہوئی ہے اللہ دے قرآن دا وعدہ ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ان الصلاۃ بے شک نماز تنہا روکتی ہے عن الفحشاء والمنکر برے کاموں سے روکتی ہے اسی نمازاں بھی پڑھی جانے ہاں نماز بھی پڑھی جانے ہاں سود بھی کھائی جانے ہاں نمازاں بھی پڑھی جانے ہاں بدکاریاں بھی کری جانے ہاں نماز بھی پڑھی جانے ہاں اور خیانت بھی کری جانے ہاں نماز بھی پڑھی جانے ہاں اکھاں تو محفوظ کوئی نہیں نماز بھی پڑھی جانے ہاں زبان تو کوئی محفوظ نہیں نمازاں بھی پڑھی جانے ہاں ہتھاں تو بھی کوئی محفوظ نہیں نماز بھی پڑھی جانے ہاں تے سود دے پیسے بھی لے کے کھائی جانے ہاں انل فحشاء والمنکر نماز مسلمانوں نو پیڑے کماں تو روکن واسطے آئی ہے پتہ لگیا اسی نمازاں بھی پڑھی جانے ہاں تے گناہ بھی کری جانے ہاں ادا پتہ ہے لگیا ہے کیا ساڈیاں نمازاں دے اندر کوئی نہ کوئی ضرور کمی ہے اگر کمی نہ ہوندی تے پھر اسی گناہاں تو باز ہونا سی اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا ذری غور کر دے جانا میرے محترم بھائیو اج ملک پاکستان دے حالات اتلی سطح تو کیوں خراب ہو گئے نے اللہ دی قسم اٹھا کے پیا کہنا وا اگر جتنی محنت لوگ انہاں کماں دے اوتے کردے نے انہی قوم اے جڑے لوگ نے اس قوم نو سنوارن تے محنت کردے جدوں زور دی اذان ہوندی بازار بند ہونے چاہیے نے جدوں عصر دی اذان ہوندی بازار بند ہونے چاہیے نے مغرب دی عشاء دی اذان ہو جاندی بازار بند ہونے چاہیے نے دیکھ تیرے ملک دی معیشت کس طرح آزاد ہوندی ہے دیکھ تیرے ملک دی معیشت کس طرح ہوتی ہوندی ہے اللہ اکبر اللہ میں آنا غربت آ گئی ہے تسی آندے غربت آ گئی ہے جس ملک دے اندر ہے جس ملک دا نظام لا الہ دی بنیاد دے اوتے رکھیا گیا ہے جدا نظام کلمے دی بنیاد دے اوتے رکھا گیا ہے کلمہ پڑھن والا ملک دے اندر ہے وہی ملک ہے جڑا میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سارے مسلمان ملک دے پاکستان دے اندر بھی رہندے نے بیرون ممالک دے اندر بھی رہندے نے لیکن سب تو زیادہ نافرمانی اس وقت امت محمدیہ اپنے محمد رسول اللہ دی کر رہی ہے اسی آنے حالات خراب ہو گئے حالات خراب ہو گئے حالات کس طرح نہ خراب ہوں میں اپنے صرف جسم دے ہوتے غور کریے 5 فٹ جسم میں اپنا قرآن و حدیث سے روشنی دے اندر تبدیل نہیں کر سکتا قرآن و سنت کے مطابق میں اپنا 5 فٹ جسم نہیں بدلا سکتا تو پورے ملک پاکستان دا نظام بدلانا کوئی خالاں جی دا واڑا ہے پورے ملک دے نظام نو بدلنا کوئی خالاں جی دا واڑا ہو گیا محترم بھائی اسی اپنا 5 فٹ جسم نہیں تبدیل کر سکتے آج اسی اپنے 5 فٹ جسم دے ہوتے غور کر رہی ہے ویکھیے تو صحیح کیا ساڈا چہرہ نبی پاک دی سنت کے مطابق ہے میرے جڑے لباس ہے میرے نبی دی سنت کے مطابق ہے نہ چاہدیا ہویا بھی کوئی بندہ جان بوجھ کے کوئی نہیں ہے بندہ کام کردا نہ چاہدیا ہویا بھی اسی نبی پاک دی سنت کی مخالفت کر دینے ہیں لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا ہے جڑا بندہ چاہتا ہے کہ مینوں رب دا قرب مل جائے وہ فرضی کماں نوں مضبوطی نال پکڑ کے رکھے فرضی کماں دے اندر سب تو پہلے مسلماناں دے اوتے نماز ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا ذری غور کر دے جانا اور میرے نبی دے کہ یار دا نام ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے وان ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالا اوسانی خلیلی حضرت ابو درداء فرماندے نے مینوں میرے پیغمبر نے وصیت کیتی ہے خلیلی دا معنی آندا دوست ہے حضرت ابو درداء نے نبی پاک نو اپنا دوست آکھیا ہے نبی پاک نو اپنا
دوست آکھیا ہے کالا اوسانی خلیلی سنن ابن ماجہ کتاب الفتن دی روایت پہ بیان کرنا حضرت ابو درداء فرماندے نے کالا اوسانی خلیلی میرے نبی نے مینوں وصیت کیتی ہے تیناں کماں دی وصیت کیتی ہے تیناں کماں دی وصیت کیتی ہے تیناں کماں دی وصیت کیتی ہے میرے نبی اپنے یاراں نوں کس طرح دی وصیت کردے نے ذرا سنیا جے میرے پیغمبر نے فرمایا لا تشرک باللہ لا تشرک باللہ ابو درداء رب دے نال شرک نہیں کرنا ابو درداء رب نال شرک نہیں کرنا تو دوسری گل کی آکھی ہے فرمایا لا تشرک باللہ لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ اگر تیری جان دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے جان وَحُرِّقْتَ تینو آگ دے اندر جلا دیتا جائے تیری جان دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے جان تینو جلا دیتا جائے صلاتم مکتوبتم متعمدا ولا تترک صلاتم متعمدم ولا تترک صلاتم مکتوبتم متعمدا اگر تیری جان دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے جانے اگر تینوں جلا دیتا جائے تو جان پوچھ کے نماز نہیں ہو ضائع کرنی تیری جان دے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جان تینوں جلان والے جلان واسطے بھی لے جان لیکن نماز فرضی ضائع نہ کریں نماز نہ ضائع کریں نماز نہ ضائع کریں اج دیکھیے تو صحیح اللہ اکبر اللہ رمضان آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے رمضان آن تو پہلے پہلے وعدہ کرنا ہے اللہ زندگی دے اندر بڑے گناہ کر بیٹھا ماں تیری نماز تیرے نبی دی ایک نماز بھی نہیں پڑھی نماز دے قریب بھی نہیں آیا تے اللہ مینوں اپنے در تے بلا لے مینوں اپنے در تے جھکن دی توفیق عطا فرما لے مینوں اپنے در تے جھکن دی توفیق دے دے اللہ اکبر اللہ ہر نماز نو اپنی آخری نماز سمجھ کے پڑھیا کر فجر پڑھ زور دا انتظار نہ کر شاید تیری زور ہونی ہے یا نہیں ہونی اثر پڑھ مغرب دا انتظار نہ کر شاید تیری مغرب ہونی ہے یا نہیں ہونی عشاء پڑھ فجر دا انتظار نہ کر شاید تیری فجر ہونی ہے یا نہیں ہونی اللہ اکبر اللہ تے میرے پیغمبر دا یارے وَإِن قُتِلْتَ حضرت حضرت خبیب رضی اللہ تعالی مکے دے کافراں نے مکے دے چوک دے اندر کھڑا کر دیتا ہے مکے دے چوک دے اندر کھڑا کر کے حضرت خبیب نو آندے نے خبیب کوئی زندگی دی آخری خواہش ہے تیری زندگی دی آخری خواہش ہے میں قربان جاواں نبی دی نبی پاک دے یاراں دی خواہشات تو فرمایا میری کوئی خواہش نہیں خبیب دے بچے بھی ہون گے خبیب دی بیوی بھی ہوئے گی خبیب دا مال بھی ہوئے گا لیکن خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میری کوئی خواہش میں نے 2 رکعت نماز پڑھ لین دیو یہ ہے آج مسلمانوں کا حال فرمایا میری کوئی خواہش نہیں میں نے 2 رکعت نماز پڑھ لین دیو جوانوں اوے جوانوں 2 رکعت نماز پڑھ لین دیو فرمایا تیری جان دے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جان تے نماز نو نہیں چھڈنا اللہ اکبر اللہ کائنات کے لوگ خبیب نے اپنی جان دے ٹکڑے ٹکڑے کرا لینے دیزے تے خبیب چڑھ گیا ہے لیکن امت نو سبق دے کے چلا گیا ہے مینوں اپنے نبی نال بھی پیار ہے تے مینوں اپنے نبی دی نماز نال بھی پیار ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا پہلا عمل وے نماز نو مضبوطی نال پکڑنا ہے جڑا بندہ نمازی بن جاندا ہے او بندہ رب دے قریب چلا جاندا ہے ایک عمل ہویا بیان اللہ اکبر اللہ ہن دوسرا عمل کیے رب دے قریب ہون واسطے اج تسی سارے پیر بن جاؤ گے پیر بن جاؤ گے ہن اسی آنے نا پیر ہو جڑا بندے او پیر صاحب نو نماز دیاں رکھتا نہیں پتہ فجر دیاں کنیاں رکھتا ہوندیاں نے آج میں تمہیں دسنا پیر بنن دا طریقہ کی ہے دوسرا عمل کی کرنا ہے رب دے قریب ہون واسطے دوسرا عمل کرنا ہے تہجد دی نماز کثرت نال پڑھنی ہے تہجد دی نماز پڑھنی ہے تہجد دی نماز پڑھنی ہے اللہ اکبر اللہ 8 رکعتاں نہیں پڑھ سکتا 7 پڑھ لیا کر 6 پڑھ لیا کر 5 پڑھ لیا کر 4 پڑھ لیا کر
تین پڑھ لیا کر ایک وطری تہجد وقت اٹھ کے پڑھ لیا کر ایک وطری تہجد وقت اٹھ کے پڑھ لیا کر میرے پیغمبر نے کی فرمایا ہے تہجد وقت اللہ اکبر اللہ رات دا آخری پہر ہوندا ہے اللہ رب العالمین عرش بری تے اتے آ جاندے نے عرش بری تے میرا رب آ جاندا ہے آ کے میرے رب آوازاں مار دے نے اوے کوئی ہے بیمار میرے کولوں اپنی بیماری دی شفا مانگ لے ہے کوئی بے اولاد میرے کولوں اپنی اولاد دی واسطے دعا مانگ لے اللہ اکبر اللہ تیرا رب کتھوں چل کے آیا ہے پہ اپنے عرش تو میرا رب لتھا ہے ستویں آسمان تے آیا ہے پھر میرا رب چھٹی آسمان تے آیا ہے پھر میرا رب پنجویں آسمان تے آیا ہے پھر میرا رب چوتھی آسمان تے آیا ہے پھر میرا رب دوسری تیسری آسمان تے آیا پھر دوسری آسمان تے آیا پھر میرا رب پہلی آسمان تے آ گیا کدے واسطے اپنے بندیاں واسطے واہ میرا مالکا میں تیری عظمت تو قربان جاواں رب نے اپنا عرش چھڑ دیتا ہے تے بندے نے اپنی منجی نہیں چھڈی رب نے اپنا عرش چھڑ دیتا ہے پہلے آسمان تے میرا رب آ کے آوازاں دے رہا ہے کوئی مقروض میرے کو اپنے قرضے واسطے دعا مانگ لے ہے کوئی پریشان میرے کو اپنی پریشانیاں حل کرا لے لیکن بندہ نیند چنگی ٹھنڈی نیند دے وچ ستا ہے اللہ اکبر اللہ اج تو پہلے رمضان آن تو پہلے نمازاں دی عادت پانی ہے سارے آکھو انشاءاللہ نمازاں دی عادت پانی ہے میرے پیغمبر نے فرمایا دوسری حدیث میرے پیغمبر دی سن لو تہجد دی نماز پڑھن دی عادت پانی ہے تو میرے رب فرماندے نے میرے پیغمبر نے فرمایا سلسلہ حدیث و صحیحہ دی روایت ہے میرے پیغمبر نے فرمایا تیناں بندیاں تے رب بھی مسکراندا ہے تین بندے ایسے نے جنہاں تے رب بھی مسکراندا ہے رب بھی ہسدا ہے وہ تین بندے کیڑے کیڑے نے تیناں بندیاں دے اوتے میرا رب اپنے عرش دے اوتے بیٹھ کے مسکراندا ہے سنو ذری تین بندے کیڑے کیڑے نے پہلا بندہ میرے پیغمبر فرماندے نے رات ٹھنڈی ہو گئی ہے ٹھنڈی رات بسترا بڑا گرم ہے لیکن تہجد کا وقت ہو گیا ہے 3 بج گئے نے رات آخری پہر آ گیا ہے بسترا بڑا گرم ہے بسترا چھڈن دا دل نہیں کردا اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا ذری غور کر دے جانا جدوں تہجد دا وقت آیا اینو سکون نہیں ہوندا اینو سکون نہیں ہوندا ہے کی کردا ہے اپنا بسترا چک کے پراں ماردا ہے بسترا پراں کر کے تے وضو کر لیندا ہے وضو کر کے مصلی ڈال لیندا ہے اللہ اکبر اللہ انج کر کے ہاتھ بن لیندا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین رب دے سامنے کھلو جاندا ہے تے رب مسکران لگ جاندے نے حدیث دا ذمہ دار حوالے دا ذمہ دار میرے پیغمبر فرماندے نے پہلا اے بندہ ہے جدوں رات ٹھنڈی ہو جاندی ہے رات ٹھنڈی نو نہیں ویکھدا گرم بسترے نو نہیں ویکھدا بسترا پراں کردا ہے تے ٹھنڈے پانی دے نال وضو کردا ہے وضو کر کے میرے سامنے کھلو جاندا ہے تے میرے سامنے کھلو کے نماز پڑھدا ہے مینوں پکاردا ہے اللہ اکبر اللہ رب فرشتیاں نو بلا لیندے نے سنیا جے ذری دھیان دے نال رب فرشتیاں نو بلا لیندے نے تے جدوں اللہ تعالی نے انسان نو بنایا سی نا پہلے پارے دے اندر لکھیا ہے اللہ تعالی نے فرشتیاں نو پوچھا سی کیا میں انسان بناواں انہاں نے کہا نا نا انسان نہ بنایا جے انہیں دنیا دے اندر جا کے فساد کرنا ہے انہیں دنیا دے اندر جا کے فساد کرنا تے رب اپنے فرشتیاں نو بلاندا نے اللہ اکبر اللہ تے جدوں رب اپنے فرشتیاں نو بلا لیندا ہے رب فرماندے نے میرے فرشتو ویکھو نا مینوں اپنے بندے تے کڈا ہسا رہیا ہے نہ انہیں ٹھنڈا پانی ویکھیا ہے نہ انہیں اپنا گرم بسترا ویکھیا ہے میری محبت دے اندر آ کے نے اپنا بسترا پیچھے سٹ دیتا ہے پہلا بندہ رب بھی مسکرا جاندا ہے ہن دوسرے بندے دے اوتے دھیان کریا جے میرے پیغمبر فرماندے نے رات ساری سفر کردہ رہا ہے سفر کردہ کردیا لوروں سفر کر کے آیا ہے صبح 3 بج گنے تے تہجد دی نماز دا وقت ہو گیا ہے آ کے اجے ادھر لیٹے آئیے ادھر انج ویندا ہے اذان تو آدھا گھنٹہ پہلے یا پونا گھنٹہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے سفر دی تھکاوٹ بھی بڑی ہو گئی ہے سفر دی بڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے اینوں پھر نیند نہیں ہوندی
کیوں نہیں سوندا؟ آندا ہے میں سو گیا تو میری تہجد دی نماز ضائع چلی جائے گی۔ میرے پیغمبر فرماتے نے رب اس بندے تے بھی مسکران لگ جاندا ہے، رب اس بندے تے بھی مسکران لگ جاندا ہے۔ تیسرا بندہ سن لو، میرے پیغمبر نے فرمایا خود بھی غریب ہے، جیبی بھی خالی ہے، روپیہ بھی کول کچھ بھی نہیں تے لیکن تمائے کردا ہے اللہ مینوں تو مال دے تے میں تیرے غریباں دے اندر تقسیم کراں، اللہ مینوں کچھ دے تے میں تیرے غریب بندیاں نوں روٹی کھواواں۔ رمضان آ چلیا ہے، رمضان تو پہلے پہلے اپنے سجے ہمسایاں نوں بھی ویکھنا ہے، دائیں سائڈ بھی ہمسائے ویکھنے نے، بائیں سائڈ بھی ہمسائے ویکھنے نے۔ اے نہ ہوے تیرے گھر فروٹ چلتے رہن تے تیرے ہمسائے ایک کھجور نہ روزہ کھول کے بہ جان، اے نہ ہوے تو فروٹ دیاں پراتاں کھویلیاں کر دے میں تے تیرے مسان ایک پانی دی گھٹ دے نہ روزہ افطار کر دین۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے جڑا بندہ چاہتا ہے مینوں میرے رب دا قرب مل جائے، او غریباں دی غربت نو ویکھ کے انہاں نال تعاون کریا کرے۔ اے تین بندے نے جنہاں دے اوتے میرا رب بھی مسکراندا ہے۔ تہجد دی نماز پڑھن والا سفر کر کے آیا ہے تے اپنی نماز دے ڈر دی وجہ تو نہیں ستا، تہجد دی نماز پڑھ کے ستا ہے۔ تیسرا بندہ غریب ہون دے باوجود صدقہ کرن والا۔ یہ دو عمل ہو گئے۔ تیسرا عمل اللہ اکبر، اللہ رب دے قریب ہونے واسطے تیسرا عمل کی کرنا ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے بندے دا تے رب دا قریب ہون دا ایک کوئی طریقہ ہے۔ سب تو زیادہ بندہ تے رب کدوں قریب ہوندے نے؟ جدو بندہ سجدے دی حالت دی اندر ہوندا ہے۔ 3 پارا سورت علق دے اندر لکھیا ہے، اللہ فرماندے نے بس جو دے وقت تارے سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا، سجدہ کر میرے قریب ہو جا۔ تے میرے نبی بڑے لمبے لمبے سجدے کریا کردے سن۔ جدوں تہجد دی نماز ہوندی ماں جی عائشہ فرماندیاں نے میرے نبی ایڈا لمبا سجدہ کردے مینوں ڈر پہ جاندا کہ نبی پاک اللہ نو پیارے نہ ہو گئے ہون، ایڈا لمبا سجدہ کردے نبی پاک۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا۔ ادھر سورت فرقان انہی پارے دے اندر لکھی آئے، اللہ فرماندے نے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے جڑے میرے بندے ہوندے نے رات نو اٹھ کے سجدے کردے نے، جڑے میرے بندے ہوندے نے اور رات نو اٹھ کے سجدے کردے نے، اللہ اکبر، اللہ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے نماز اس طرح پڑھیا کر، جدو نماز دی حالت دے اندر ہونا ہے نماز اس طرح پڑھیا کر، اپنے ذہن دے اندر خیال کریا کر۔ ہن لوکی آندے نے قاری صاحب نماز کھلوندی ہے تے وسوسے آ جاندے نے، نماز دے اندر خیال آ جاندے نے۔ خیال آنا کوئی وڈی گل نہیں، خیال ہونا نماز دے اندر کوئی وڈی گل نہیں۔ میرے پیغمبر فجر دی نماز پڑھا رہے نے، حوالہ دیاں گا، میرے پیغمبر فجر دی نماز پڑھا رہے نے، فجر دی نماز پڑھاندے سار مسلے تو سلام پھیریا اٹھ کے گھر چلے گئے نے۔ میرے پیغمبر گھر چلے گئے نے، جا کے میرے پیغمبر نا سونے دی ایک انگوٹھی کدھرے پئی سی، یاد آ کے نماز دے وچ خیال آ گیا، او آ کے نماز تو فوراً بعد میرے نبی نے صدقہ کر دیتا۔ پتہ ہے لگیا میرے نبی نو بھی نماز اندر خیال آ گیا سی۔ خیال آ جاندا ہے، اگر نماز اندر خیال آ جائے 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن، اعوذ باللہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ تھو سجی سائڈ جڑا دائیں سائڈ ہے این تھک دینا ہے، این کر کے پھونک مار دینی ہے، اللہ شیطان دے وسوسیاں تو محفوظ کر لے گا۔ اور یہ بہتر حال ہے نماز تو پہلے ہی بندہ یہ کام کرے، جس ٹائم اگر نماز کھلو جاندی ہے 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھ کے اپنی دائیں سائڈ اس طرح پھونک مار دے، اللہ شیطان دے وسوسیاں تو محفوظ فرمائے گا۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے بندہ نماز دی حالت دے اندر سجدے دی حالت دے اندر رب دے بڑا ہی قریب ہوندا ہے۔ نماز اس طرح پڑھنی چاہیے کہ میرا مالک مینوں ویکھ رہا ہے، یا نماز دے اندر اس طرح دا خیال ہونا چاہیے میرا مالک مینوں ویکھ رہا ہے۔ اگر اے خیال نہیں کر سکتا تو اے خیال کریا کر میں اپنے مالک نو ویکھ رہا ہوں، یا میرا مالک مینوں ویکھ رہا ہے یا میں اپنے مالک نو ویکھ رہا ہوں۔ اس طرح دا خیال ہونے چاہیے نماز دے وچ
میرا مالک مینوں سامنے ویکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تیسرا طریقہ رب دے قریب ہون دا، سجدے دی حالت دے اندر رو رو کے دعاواں منگیا کر، نفلی نماز دے اندر سجدے دی حالت دے اندر میرے رب نو قریب ہو کے پکاریا کر۔ تے پنجواں چوتھا طریقہ کیڑا ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا چوتھا طریقہ ہے وے ہن ماواں پینا دی بھی گل آ گئی ہے، ماواں پینا دی بھی گل آ گئی ہے۔ میری ماویں میری او بہنوں ذرا دھیان نہ سنیا نے، میرے پیغمبر نے فرمایا المرأۃ عورا، المرأۃ عورا، عورت دا مانا پردہ ہویا کردا ہے۔ عورت دا مانا پردہ ہے، عورت دا مانا ہی پردہ ہے۔ عربی گرامر جڑا بندے جان دے نا عربی نو، عورت دا مانا ہی پردہ ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا عورت رب دے قریب سب تو زیادہ کدوں ہوندی ہے؟ یہ تے جڑیاں گلاں نا بندیاں دے متعلق آ گئیاں۔ ہن عورت نو ویکھنا عورت سب تو زیادہ قریب کدوں ہوندی ہے؟ عورت سب تو زیادہ قریب اس وقت ہوندی ہے جدوں اپنی چار دیواری دے اندر ہوندی ہے۔ عورت رب دے زیادہ قریب ادوں ہوندی ہے جدوں اپنی چار دیواری دے اندر ہوندی ہے۔ تو میرے پیغمبر نے فرمایا جدوں عورت اپنے گھروں باہر نکلدی ہے نا، او دے نال نال ایک شیطان ہوندا ہے، او دے نال نال ایک شیطان ہوندا ہے۔ جدوں تک وہ اپنا دوبارہ اپنے گھر دے اندر نہیں ہوندی، وہ شیطان او دا پیچھا نہیں چھڑدا۔ تے میرے پیغمبر نے فرمایا جڑی عورت چاہندی ہے میں رب دے قریب ہوواں تو انہوں چاہیدا ہے اپنے گھر دے اندر ہی رہے، بلا وجہ ضرورت کے مطابق باہر جا سکتی ہے۔ عورت نو منع نہیں کیتا، شریعت نے روک کے نہیں رکھیا، ضرورت کے مطابق وہ گھروں باہر جا سکتی ہے، لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا بلا وجہ نہیں جا سکتی۔ اپنے گھر دے اندر جدوں عورت رہندی ہے رب دے قریب ہوندی ہے۔ یہ چار عمل ہو گئے۔ پنجواں اور آخری عمل، رمضان تو پہلے پہلے کام کرنے نے، پنجواں اور آخری عمل کیڑا ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے رب دے قریب ہون واسطے پنجواں عمل سن لو تو سب تو پیارا عمل اپنے والدین دی رج کے خدمت کرنی ہے۔ اپنے والدین دی رج کے خدمت کرنی ہے۔ ماں دا قرب تو پا لے، رب دے قریب تو ہو جائے گا۔ صحیح البخاری دا حوالہ، صحیح البخاری کتاب الادب دے اندر حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی، حضرت عطا بن رباح رضی اللہ تعالی دے کولوں رحمت اللہ علیہ دے کولوں نا ایک بندے سوال کیتا، تے ایک بندے نے حضرت عبداللہ بن عباس دے کولوں سوال کیتا کہ رب دے قرب دا ایک اور طریقہ، اور کی طریقہ ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا تو اپنے والدین نو راضی کر، تینو رب دا قرب مل جائے گا۔ تو اپنی بڈھی ماں نو راضی کر لے تو رب دے قرب دے اندر آ جائے گا، تو رب دے قریب ہو جائے، ولی بن جائے گا، زمانے دا ولی بن جائے گا۔ اگر تیرے والدین تیرے تے راضی نے تو رب دا ولی بندہ ہے۔ اللہ اکبر۔